لاس اینجلس میں آگ کے سبب اموات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکام نے آتش زدگی کے باعث مزید 5 ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں کئی افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ حکام کے مطابق 11 گم شدہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ جنگلات میں لگنے والی آگ مجموعی طور پر 145 مربع کلومیٹر کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 دن میں تیز ہوائیں چلنے کا خدشہ ہے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے عملہ ہفتے کی شب بھی مختلف علاقوں میں اس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مصروف رہا۔ آتش زدگی کو روکنے کے لیے ہیلی کاپٹرز اور طیاروں سے پانی کا چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ ہفتے کی شب بھی فائر فائٹرز لاس اینجلس کی تاریخ کی سب سے تباہ کن آگ پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے، جو مزید لگ بھگ 4 مربع کلومیٹر تک پھیل گئی ہے۔ نیشنل ویدر سروس کے مطابق ہفتے کی شب سے اتوار کی صبح اور پیر کی شام سے منگل کی صبح تک تیز ہوائیں چلیں گی، جن کی رفتار 48 کلومیٹر فی گھنٹہ سے 112 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ ہفتے تک آنے والے اعداد و شمار کے مطابق لاس اینجلس میں 13 افراد لاپتہ ہیں اور 12,000 سے زائد عمارتیں اور ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ مزید اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ لاس اینجلس ٹائمز کے مطابق ہفتے کو ہیلی کاپٹر اور طیارے آگ سے متاثرہ علاقے اور اطراف میں آگ پر قابو پانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہے اور اسے مزید پھیلنے سے روکنے کی کوشش جاری رہی۔ کیلیفورنیا کے ایک رپورٹرز نے بتایا کہ 11% آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ کیلیفورنیا کی صورتحال پر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم سے بھی رابطے کیے گئے ہیں۔ البتہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیلیفورنیا میں جنگلات کی آگ سے پیدا ہونے والے بحران پر صدر بائیڈن اور کیلیفورنیا کے گورنر پر تنقید کی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاس اینجلس کتنا بڑا شہر ہے؟ یہ رقبے میں تقریباً اتنا ہی ہے جتنا ہمارا کراچی، یعنی لگ بھگ 500 مربع میل۔ آگ سے اس کا 5% حصہ متاثر ہوا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے اطراف کے جنگل میں 8 جنوری کو بھڑکنے والی آگ نے لاس اینجلس شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کئی امریکی ہلاک، ہزاروں رہائشی مکانات اور عمارتیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ 1 لاکھ سے زائد امریکی نقل مکانی اور بے گھر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ہنگامی حالات کی وجہ سے امریکی صدر جو بائیڈن نے اٹلی کا دورہ منسوخ کر دیا۔ دوستو، چند ہی دن پہلے امریکہ نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر حماس نے ہمارے یرغمال کیے ہوئے فوجی واپس نہ کیے تو ہم 20 جنوری تک غزہ کو جہنم بنا دیں گے، لیکن ابھی 20 جنوری آیا ہی نہیں۔ قدرت کا انتقام دیکھیے کہ امریکہ خود جہنم بن چکا ہے۔